اہل اقتدار کا ذکر ہو تو مجھے بے اختیار کوبے بیف یاد آ جاتا ہے۔ کوبے جاپان کا مشہور شہر ہے جہاں سے بڑا گوشت سوغات کے طور پر دساور بھیجا جاتا ہے۔ یہ گوشت اس بیل کا ہوتا ہے جسے پیدائش سے لے کر ذبح ہونے تک پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جاتا۔ اس کی پرورش بڑے اہتمام سے ہوتی ہے۔ دودھ چھڑاتے ہیں تو شراب پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ تمام عمر پانی کے بجائے شراب پیتا رہتا ہے۔ اس کی بدمستی قابل دید ہوتی ہے۔ بہکی بہکی نظر، بوجھل پلکیں، ڈگمگاتے قدم۔ پینے والے اس پر رشک کرتے ہیں اور کھانے والے اسے دیکھ کر منہ میں پانی بھر لاتے ہیں۔ یہ بیل کب تک خیر مناتا؟ بالآخر اسے ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے پارچے خوش خور لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اہل اقتدار کی صورتحال اور قسمت بسا اوقات اس بیل کی طرح ہوتی ہے۔ اقتدار کی سرمستی، اختیار کا نشہ، قوت کا غرور اور امتیازات کا سرور ان کی رگ و پے میں سما جاتا ہے۔ عقل اور آنکھوں دونوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ ان کے چرچے بھی ہوتے ہیں اور کم نظر ان پر رشک بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وقت مقررہ آن لگتا ہے ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور لوگ ان کی بوٹیاں نوچ لیتے ہیں۔ اس انجام کی مثال مسولینی کے انجام میں ملتی ہے۔ مسولینی نے کام کی ابتدا اچھے بھلے آدمی کی طرح کی تھی۔ علامہ اقبال ملے اور متاثر ہوئے۔ آہستہ آہستہ مسولینی کا مزاج بدلتا گیا۔ اس نے اپنا دفتر ایک 60 فٹ لمبے کمرے میں بنا لیا۔ ملاقات کرنے والے کو کمرے کے ایک سرے سے چل کر دوسرے سرے تک جانا پڑتا اور اسے اس بات کا بھی خیال ہوتا کہ مسولینی اسے دیکھ رہا ہے۔ فاصلے کی طوالت اور مسولینی کی ہیبت سے بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے اور وہ مرغوب ہو جاتے۔ یہی اس منظر کا مقصد تھا، مگر اس اہتمام میں یہ حقیقت فراموش ہو گئی کہ جس نے مخلوق سے اتنا فاصلہ پیدا کر لیا وہ خالق سے کیوں کر نزدیک ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے مسولینی کو نزدیک سے صرف ان دنوں دیکھا جب اس کی لاش بازار میں لٹکی ہوئی اس کے اس دعوے کو جھٹلا رہی تھی کہ وہ عصر حاضر پر اپنی انا کے ایسے نشان چھوڑ جائے گا جیسے شیر اپنے شکار کے جسم پر اپنے تیز ناخنوں کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ مسولینی کا ذکر یوں آ گیا کہ جس سال میں نے آٹوگراف ایلبم خریدی اس سے اگلے برس دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آزادی آ گئی اور جب اس کے استقبال سے ذرا فرصت ملی تو میں نے ایلبم کی گرد جھاڑی۔ اب منظر اتنا بدل چکا تھا کہ کوئی نگاہوں میں نہ جچتا تھا۔ میٹھے کنویں یکایک اندھے ہو گئے، خنک سوتے خشک ہو گئے۔ ایک وہ دہائی تھی جو 1870 سے شروع ہوئی۔ اس دہائی میں بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے۔ گاندھی جی دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اس دہائی سے 1 سال قبل ہی پیدا ہو گئے۔ وہ 10 برس بھی کیا منتخب سال تھے کہ اگر یورپ میں چرچل، لینن اور سٹالن پیدا ہوئے تو بر صغیر میں قائد اعظم علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر اور ظفر علی خان بھی انہی برسوں میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد بر اعظم میں نہ جانے مسلمانوں پر کیا افتاد پڑی کہ نہ دیوانے پیدا ہوئے اور نہ فرزانے۔ ہمارے حصے میں تو بس ایک ہجوم آیا، سرگشتہ اور برگشتہ۔ سن 1870 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ سن 1920 سے 1945 تک کی ربع صدی میں دنیا کا ہر بڑا کام نہ ان کے بغیر چل سکتا تھا اور نہ بند ہو سکتا تھا۔ اس رعایت سے مجھے پاکستان میں ان لوگوں سے توقعات تھیں جو 20ویں صدی کے پہلے 20 برس میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ساری توقعات عبث ثابت ہوئیں۔ شاید ان 20 سالوں میں مائیں صرف افسر اور تاجر ہی جنتی رہیں۔ ممکن ہے قدرت اس فیاضی کا جو اس نے 19ویں صدی کی 7ویں دہائی میں دکھائی تھی حساب لے رہی ہے۔ جو ملک اور قومیں اس میزان پر پوری اتریں انہیں مزید بڑے آدمی عطا ہوئے، اور جو ناکام رہیں انہیں سزا کے طور پر ایسے لوگ ملے جو شامت اعمال ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کا سارا نظام اصولوں کے تابع ہے۔ بڑے آدمیوں کی پیدائش کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے آدمی انعام کے طور پر دیے
اور سزا کے طور پر روک لیے جاتے ہیں۔ عطا تو اسی کے حق میں ہوتی ہے جو حقدار ہو۔ آخر قدرت ایک سپاس نا آشنا قوم کو بڑے آدمی کیوں عطا کرے؟ اسے اپنے عطیے کی رسوائی اور بے قدری ناگوار گزرتی ہے۔ عطا کا پہلا حق یہ ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ دل شکر سے لبریز ہو تو روشن ہو جاتا ہے، شکوہ کیجیے تو بجھ جاتا ہے، نہ شکر گزار ہو تو پتھر بن جاتا ہے۔ شکر گزار ہمیشہ روشن ضمیر اور روشن دماغ ہوتا ہے، نہ شکر گزار بے ضمیر اور بد دماغ ہو جاتا ہے۔ مارکس اوریلیس بادشاہ بھی تھا اور فلسفی بھی۔ اس کی حیثیت ایک صاف گو اور عظیم انسان کی ہے، جس کے جسم کا ہر رواں اگر زبان بن جاتا تو وہ بھی حرف شکر کے لیے وقف رہتا۔ اپنے افکار میں اس نے بزرگوں، دوستوں، استادوں، غلاموں اور کتنے ہی دوسرے انسانوں کا شکر ادا کیا اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے۔ مثلا اس شخص کا شکر جس نے اسے احساس دلایا کہ اس کے کیریکٹر میں اصلاح اور ضبط کی گنجائش ہے۔ اس دوست کا شکر کہ جس نے جتایا کہ مصروفیت کو قطع تعلقات کا بہانہ بنانا شیوہ مردانگی نہیں۔ اس فلسفی کا شکریہ جس نے نفس پر حکومت کرنی سکھائی، اور اس باپ کا شکر جس نے ملک پر حکومت کرنے کا راز بتایا۔ اپنے باپ کے بارے میں مارکس نے لکھا ہے کہ وہ صحت کو عزیز رکھتا تھا نہ کہ زندگی کو، اور جستجو سے صحیح راہ حاصل کرنا چاہتا تھا نہ کہ محض آرزو سے۔ وہ دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا تاکہ ہر شخص کو اس کے حصے کا شرف حاصل ہو۔ باپ کا یوں شکر ادا کرنے کے بعد مارکس دیوتاؤں کا شکر ادا کرتا ہے، جن کی بدولت اسے ہر نعمت ملی، جن کے سہارے وہ نفس پر غالب آیا اور جن کی وجہ سے اسے زندگی کو عین فطرت کے مطابق بسر کرنے کا موقع ملا۔ اگر کوئی کمی یا کوتاہی اس کی زندگی میں ابھی باقی ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ انسان ناشکر گزار، زود فراموش، فسادی اور زود رنج ہے۔ اس لیے ہدایت ہوئی کہ خدا کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ خدا نے والدین کا شکر ادا کرنے کی بھی تاکید کی ہے، گویا عبادت میں کسی اور کا ذکر تک داخل ہو تو وہ شرک، اور شکر میں جتنے حصے دار بھی شامل ہوں وہ جائز۔ مارکس کو یہ سبق یاد تھا، ہمیں بھولتے دیر نہ لگی۔ پاکستان ملا تو شکر گزاروں پر نہ شکر گزار غالب آ گئے۔ تعداد کا حساب تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر آواز اور اقتدار میں ہمیشہ نہ شکر گزار کو فوقیت رہی۔ وہ آیت حسب حال تھی جس میں ارشاد ہے کہ ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ ناشکری کا نتیجہ بے ہنری کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور جہاں ناشکر گزار اور بے ہنر جمع ہو جائیں وہاں منافقت کا دورہ رہتا ہے۔ جب اشراف کی حاجت ہی نہ رہے تو کوئی ان کی تلاش اور دلجوئی نہیں کرتا۔ ہنرور کی قدر ناشناسی سے بے ہنری کو فروغ ملتا ہے۔ کم ظرف کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے تو اشراف کی عزت میں کمی ہو جاتی ہے۔ منافقت کے لیے یہ فضا بڑی سازگار ہوتی ہے۔ منافق کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور۔ وہ 2 قدم زبان کے ساتھ اٹھاتا ہے اور 4 قدم دل ہی دل میں پیچھے چلا جاتا ہے۔ جس قافلے میں ایسے مسافر شامل ہوں اسے نہ کبھی سمت ملی ہے اور نہ منزل۔ جہاں سے اسے آگے روانہ ہونا چاہیے وہاں سے وہ پسپائی اور رسوائی کی راہ پر نکل جاتا ہے۔ ایسے کارواں میں عبرت اور ذوق کی کمی اور بے کسی و بے دلی کی فراوانی ہوتی ہے، کیونکہ عبرت وہ پکڑتے ہیں جو شکر کرنا جانتے ہوں، ذوق ان میں ہوتا ہے جو شرف و ہنر رکھتے ہوں، تمنا ان کی جوان ہوتی ہے جو منافقت سے نا آشنا ہو۔ اگر دل تشکر کی طرف نہیں آتا، دماغ ہنر کی طرف نہیں جاتا اور زبان حق کی طرف مائل نہیں ہوتی تو انسان نہیں رہتا بلکہ دشت و صحرا میں بدل جاتا ہے۔ جب چاروں طرف بے کراں دشت آدم ذات کی شکل میں پھیلے ہوں تو اس صورتحال کو قحط الرجال کہتے ہیں۔